اور بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ نظریں نیچی کرو. کیوں لفٹ کرا رہے اس کو؟ کیوں بات کر رہے اس سے؟ کیوں نظر ملا رہے اس سے؟ کیا جہاز میں مرد عملہ نہیں ہوتا؟ اور پتہ ہے کہ جہاز میں عورت ہی ہے، اور کوئی ایسا وہ کام ہوا کہ مجھے عورت ہی سے واسطہ پڑ رہا ہے، تو پھر اپنا انتظام ساتھ لے کر رہے آدمی. بات بچنے کی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو بدکاری کا محرک ہو، حرکت دے. ان سے دل لگی کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کرتے ہیں. بعض وہ اوباش اور منچلے قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جو جاتے ہی ہیں اسی جگہ پر، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح بے پردہ اور بے حیا لڑکیوں کو اپنے کام پر، اپنے کاروبار پر رکھتے ہی ہیں کہ جانتے ہیں کہ یہ وہ مطلب کہ گوبر پر اگا ہوا گھاس ہے جسے یہ گدھا ضرور چرنے کے لیے آئے گا، ہچی کرتا ہوا. رکھتے ہیں، قصدن رکھتے ہیں، ایسا ریسیپشن بناتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں وہاں. جو جانے والے ہیں میری بات سمجھ رہے. پھر فرمایا ان سے ہاتھ ملانا، یہ بھی اس کا سبب ہے. سیکنڈ، ہاؤ آر یو، آگے کا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ملاقات کرتے پہلے کہتے تھے پردہ کرو، وہ پردہ گیا. پھر نقاب آیا، بولا نقاب بھی نہیں کرو، نقاب بھی گیا. چادر آئی، بولا چادر بھی گئی. پھر دوپٹہ آ گیا، وہ دوپٹہ بھی گیا. پھر بولا دوپٹہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی گیا. پھر کہا جناب شانہ بہ شانہ چلے، عورت مرد کے شانہ بہ شانہ چلے، کاندھے سے کندھا ملا کر چلے. چلے بھائی وہ بھی تم لوگوں نے کر لیا، وہ اس کی حسرت بھی نکالے. پھر لیڈیز فرسٹ، اب وہ آگے بڑھا دیا اس کو. اب سیکنڈ، ہاتھ ملاتے ہیں، مرد عورت، اجنبی مرد اجنبی عورت ہاتھ ملاتے ہیں، فوٹو کھچواتے ہاتھ ملا کر. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ اجنبی عورت ہے، ہاتھ ملا رہے ہو، اور وہ ہاتھ بڑھاتی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی اپنے حیا کا پردہ چاک کر کے تو غیر مردوں میں آئی ہے. کوئی با حیا عورت اس طرح غیر مردوں میں آتی ہے کیا؟ وہ تو ویسے ہی اپنی حیا کا پردہ چاک کر کے آئی ہے. مگر میرے اسلامی بھائی، آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ آپ ایسی جگہ گئے کیوں ہیں جہاں پر یہ بے پردگی اور بے حیائی ہو؟ آگے بڑھیے تو ایسے ناول پڑھنا، آگے بڑھیے ایسے ڈائجسٹ پڑھنا، آگے بڑھیے ایسی تصویریں دیکھنا، آگے بڑھیے موبائل فونوں میں ایسی تصویریں رکھنا، اور آگے بڑھیے اپنے پرس میں تصویریں رکھنا، اور آگے بڑھیے اپنے گھر میں تصویریں لگانا ان کی، اور آگے بڑھیں ویڈیوز دیکھنا، اور آگے بڑھے تو پھر وہ ویڈیوز دیکھنا جو بالکل مطلب کوئی غورہ نہیں کر سکتا نا. اب ایسی سمت جانے والا میرے رب کے اس فرمان کو دوبارہ سنیں، بدکاری کے پاس نہ جاؤ. کہاں جا رہے ہو آپ؟ یہ اس کے اسکرین پر بیٹھ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ میگزین پڑھ کر جس میں لڑکیوں کی تصویریں ہیں، کس سمت جا رہے ہیں؟ اپنے موبائل فونوں میں ایسی ویڈیوز، ایسی کلپس اور ایسی فوٹوگراف رکھ کر کس سمت جا رہے ہیں؟ اپنے گھر کے دروازے پر اندر جاؤ تو اندر میں، ادھر جاؤ تو ادھر، ادھر جاؤ. یہ تصویریں جو لگائیں کس سمت جا رہے ہیں؟ کیوں لگائیں یہ تصویر؟ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں یہ تصویر دیکھ کر؟ ارے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھو نا یار. تو مدینے کی تصویر لگاؤ، سبز گنبد کا عکس لگاؤ، کعبہ دیکھو یار. وہ سورہ یاسین گھر میں لگی ہو، سورہ ملک گھر میں لگی ہوئی ہو. میرے غوث پاک کا روزہ اپنے گھر میں لگا کر رکھیں، اس کی تصویر رکھیں، میرے غوث پاک کی یاد آئے گی. کوئی غریب نواز کے مزار مبارک کی وہ فوٹوگراف لگا کر رکھیں، میرے غریب نواز کی یاد آئے گی. میرے اعلیٰ حضرت کی مزار کی تصویر لگا کر رکھیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت کی یاد آئے گی. دیکھنا تو قرآن دیکھو نا،
ارے دیکھنا ہے تو محبت کی نظر سے ماں کو دیکھو نا، کہ جو ایک بار اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں کو دیکھو نا، یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم، اور پھر کس سمت جا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چنانچہ مقتوط المدینہ کے مطبوعہ کنز الایمان مع خزائن العرفان، یہ بالکل آپ کے سامنے ہے، کہ صفحہ نمبر 266 پر پارہ 8 رب کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہوئی، دونوں سے روک دیا، کھلی بھی بے حیائی ہو یا چھپی بھی بے حیائی ہو، دونوں سے روک رہا ہے ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارا رب رحمان۔ تو کیا ہم باز نہ آئیں؟ کیا مسلمان نہیں رکے گا؟ کیا اللہ کا بندہ نہیں مانے گا؟ جسے رب نے پیدا کیا وہ نہیں مانے گا، جو رب پر کلمہ پڑھتا نہیں مانے گا، جو نبی پر ایمان لایا نہیں مانے گا، جو قرآن پر ایمان لاتا نہیں مانے گا، کس کی مانیں گے؟ ہمارا رب منع کر رہا ہے، ہمارے آقا ہمیں روکتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ ایسے بے باک ہے، ایسے جھڑی ہو گئے گناہوں پر، کب مانیں گے؟ اور اس آیت پر غور کیجئے، فواحش ارشاد ہوا، فواحش ان اقوال و اعمال کو کہتے ہیں جو حد درجہ قبیح ہوں، برے ہوں، اور اس آیت میں ایک برائی سے منع نہیں